ایک علاقے میں خوبصورت باغ تھا جو اس کے درمیانی علاقے میں سبز پھلوں کا خاصا مشہور تھا۔ اس میں ایک انار کا درخت تھا جو سب سے منفرد تھا۔ اس درخت پر سال میں صرف ایک انار اگتا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ جو بھی یہ انار کھاتا ہے اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کا جسم مضبوط اور ذہانت ترین ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی یہ انار پکنا شروع ہوتا تو لوگ اس درخت کے مالک بن جاتے اور سب لوگ کہنے لگتے کہ یہ انار اسی کا ہے اور ان کو لینے کا حق ہے۔ اور جب یہ انار کسی کو نہیں ملتا تو بات جلدی جھگڑے میں بدل جاتی۔ لوگ انار کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے ایسے لڑتے کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ جاتے۔ کچھ لالچی، کچھ بے بس اور کوئی اپنی چالاکی کی التجا کر رہے ہوتے، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ انار کس کا ہے۔ دور دراز سے لوگ اکٹھے ہو کر انار کو پانے کے لیے اس باغ کے اندر آ جاتے تھے۔ آج بھی وہی دن تھا کہ اس باغ کے اندر مختلف بیماریوں والے 4 لوگ چل کر آ گئے اور یہ چاروں لوگ درخت کے نیچے کھڑے اس چمکتی ہوئی شاخ کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک آدمی آگے آیا اور اونچی آواز میں بولا، یہ انار میرا ہے، مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ایک تاجر تھا جس کا چہرہ تھکن کی وجہ سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے کہا، میں دن رات سفر کرتا ہوں اور محنت کرتا ہوں، لیکن اب میری طاقت ختم ہو رہی ہے۔ اگر میں یہ انار کھا لوں تو میری تھکن دور ہو جائے گی اور میں دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ مہربانی کر کے یہ انار آپ مجھے کھانے دیں تاکہ میں دوبارہ اپنی زندگی میں واپس خوشحال لوٹ سکوں۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ ایک زخمی سپاہی غصے سے بولا، یہ انار تمہارا نہیں، میرا ہے۔ میں نے جنگ میں اپنی جان داؤ پر لگا دی ہے، میرے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اس انار کو کھانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں، اس لیے مجھے اسے لینا چاہیے۔ یہ سن کر پاس کھڑے ایک عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، تم دونوں غلط ہو، میں عالم ہوں، میں نے ساری زندگی علم حاصل کرنے اور لوگوں کو سکھانے میں گزار دی ہے، لیکن اب میری عقل کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر میں یہ انار کھاؤں تو میری یادداشت تیز ہو جائے گی اور میں زیادہ علم حاصل کر سکوں گا۔ یہ اس انار کا بہترین استعمال ہوگا کیونکہ اس سے میرے دماغ میں کافی تیزی آ جائے گی اور میں لوگوں تک زیادہ علم پھیلا سکوں گا۔ مہربانی کر کے یہ انار مجھے ہی کھانے دو۔ تینوں ابھی بحث کر ہی رہے تھے کہ ایک بیمار نے یہ انار کھانے کو کہا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے یہ انار سب سے زیادہ چاہیے، میں بہت بیمار ہوں، میرے جسم میں طاقت باقی نہیں رہی۔ اگر میں یہ انار کھا لوں تو پھر سے صحت مند ہو جاؤں گا اور اپنی زندگی کی خوشیاں واپس حاصل کر سکوں گا۔ چاروں اپنی اپنی جگہ درست تھے، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ یہ انار کس کو ملے۔ چاروں افراد آپس میں جھگڑنے لگے، ہر کوئی اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ باغ میں درختوں پر بیٹھے پرندے بھی ان کی تیز آوازوں سے ڈر کر اڑ گئے۔ ان کی آوازیں سن کر ایک بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ ان کی طرف آیا۔ اس کا چہرہ پرسکون اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ لکڑی کی چھری کا سہارا لے کر چل رہا تھا۔ رک جاؤ، لڑ کر کسی کو انار نہیں ملے گا۔ اس کی آواز سن کر چاروں خاموش ہو گئے۔ بوڑھے نے آہستگی سے پوچھا، کیا تم سب کہہ رہے ہو کہ یہ انار تمہارا حق ہے؟ لیکن یہ بتاؤ کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ چاروں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ تب سوداگر نے کہا کہ اگر میں مضبوط نہیں ہوں تو کام کیسے کروں گا؟ سپاہی نے فوراً جواب دیا کہ اگر میرے زخم ٹھیک نہ ہوئے تو میں دوبارہ لڑنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ عالم نے سنجیدگی سے کہا، دنیا صرف علم سے ترقی کرتی ہے، اگر میری ذہانت کمزور ہو گئی تو لوگ میرے علم سے محروم ہو جائیں گے۔ بیمار آدمی نے کمزور آواز میں کہا کہ اگر میں ٹھیک نہ ہوا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ بوڑھے نے سب کی بات سنی اور پھر مسکرا دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر درخت سے انار نکالا اور اپنی لاٹھی سے اسے 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ سب کو اس کی ضرورت ہے، بہتر ہوگا کہ اس انار کو سب میں برابر تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ چاروں لوگ بوڑھے کی عقل مندی دیکھ کر حیران رہ گئے، پھر انہوں نے سر ہلایا اور خوشی سے انار بانٹے۔ یہ سمجھ چکے تھے کہ اصل بھلائی لالچ اور جھگڑے کی بجائے بانٹنے میں ہے۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک انار کو 4 برابر حصوں میں تقسیم دیکھ کر چاروں آدمی خاموش ہو گئے۔
ان کے چہروں پر حیرت اور گہرا غم نمودار ہوا۔ ان کی سوچ نظر آ رہی تھی۔ جو لوگ چند لمحے پہلے آپس میں لڑ رہے تھے وہ اب انار کے ٹکڑوں کو دیکھ کر سوچنے لگے کہ اصل انصاف کیا ہے۔ بوڑھے نے پیار سے کہا، یہ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق تقسیم کرو۔ اس نے ایک ایک ٹکڑا سب کو دیا۔ سوداگر نے انار کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا اور شرمندہ ہو کر بولا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ انصاف کا مطلب ہر کسی کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن آپ نے مجھے سکھایا کہ اصل حکمت دوسروں کی ضرورت کو بھی سمجھنا ہے۔ سپاہی نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے جنگ میں بہت سے دشمنوں کو شکست دی، لیکن آج آپ نے مجھے سکھایا کہ اصل جیت چھیننے میں نہیں بانٹنے میں ہے۔ عالم نے مسکرا کر کہا، میں نے کتابوں سے بہت علم سیکھا، لیکن آج آپ نے مجھے وہ سبق سکھایا جو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ حقیقی حکمت دوسروں کی فلاح میں ہے۔ بیمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سب سے کمزور تھا، لیکن آپ نے مجھے برابر کے حقوق دیے۔ یہ احساس میری سب سے بڑی دوا ہے۔ چاروں نے مل کر بوڑھے کو جھک کر سلام کیا۔ ہم آپ کی یہ تعلیم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بوڑھا اپنی چھری پر ٹیک لگائے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ سورج کی روشنی درختوں کے پتوں سے نکل کر زمین پر پڑ رہی تھی، گویا قدرت بھی ان کے فیصلے کی گواہی دے رہی تھی۔ باغ کے درختوں پر چہچہاتے پرندے واپس آ کر بیٹھ گئے اور اس حسین لمحے کے گواہ بن گئے۔ چاروں نے انار کے دانے کھائے اور حیرت کی بات ہے کہ یہ پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگے۔ تاجر کی تھکاوٹ دور ہو گئی۔ سپاہی کے زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے۔ عالم کا دماغ پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا اور بیمار آدمی نے خود کو پہلے سے بہتر پایا۔ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ جو کچھ دیر پہلے دشمن بنے تھے اب بھائی بھائی لگ رہے تھے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ صرف ایک آدمی جیت سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب جیت گئے۔ تاجر نے خوشی سے کہا، یہ حقیقی حکمت ہے۔ عالم نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جب ہم بانٹتے ہیں تو سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ سپاہی نے اپنی تلوار میان میں رکھتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انصاف سب کے لیے ممکن ہے۔ عالم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، رب کا شکر ہے کہ اس عقل مند بزرگ نے ہمیں سکھایا کہ حقیقی خوشی اور کامیابی بانٹنے میں ہے۔ چاروں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور الگ الگ راستے پر چلے گئے۔ ان کی زندگی میں ایک نیا سبق شامل ہو گیا تھا جو یہ سیکھ کر گئے تھے، جو ہمیشہ انہیں یاد رہے گا کہ وہ عقل مند بزرگ اپنی چھری کے سہارے درختوں کی جھاڑیوں میں مسکراتا ہوا چل رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آج اس نے ایک ایسا سبق سکھایا ہے جو آنے والی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اس طرح باغ پھر ویسے مدھم ہو گیا، لیکن اس کی ہواؤں میں ایک نئی خوشبو تھی، عدل، محبت اور علم کی خوشبو۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔